دوستو عثمان غازی کی وفات کے حوالے سے تاریخ دانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ یہ عظیم مجاہد سن 1326 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اس وقت تک ان کے بیٹے اورحان غازی کی عمر 40 سے 43 سال تھی، کیونکہ زیادہ تر مورخین کے مطابق اورحان غازی کی پیدائش سن 1281 سے لے کر سن 1283 کے درمیان ہوئی تھی، اور جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اورحان غازی نے سلطنت کا تاج سنبھالا اور عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے اس سے کہیں زیادہ وراثت چھوڑی تھی جو انہیں اپنے والد ارطغرل سے ملی تھی، کیونکہ عثمان غازی کی اہم فتوحات میں یعنی شہر، کاراج حصار، بیلجک، یار حصار، کوپرو حصار، مدورنا اور اس کا قریبی علاقہ، اینا گول قلعہ اور برسا کا طویل المدت محاصرہ شامل تھا۔ اگرچہ عثمان غازی نے باقاعدہ طور پر سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک ریاست کے پاس نہ ہی کوئی منظم فوج تھی اور نہ ہی خزانے میں اتنا سرمایہ تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر منظم لشکر تیار کر سکیں، اور اس کے علاوہ نہ ہی کوئی ایسا منظم ریاستی نظام تھا جو سلطنت کے مختلف حصوں کو ایک داغے میں پرو سکے۔ لیکن یاد رہے کہ عثمان غازی کی بیماری نے سلطنت کے حالات مکمل طور پر بدل دیے تھے، اور بیماری کی شدت کے باعث اورحان غازی نے اپنے والد کی زندگی میں ہی سلطنت کے تمام تر معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، اور عثمان غازی کے ہوتے ہوئے ہی جب برسا کا محاصرہ جاری تھا تو اس دوران اورحان غازی نے 1320 میں ایک اہم کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے میدانیہ پر قبضہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نگاہیں وادی سکاریہ سے لے کر بحیرہ مرمرہ کے ساحل تک پھیلا دیا۔ ان تمام فتوحات کو ممکن بنانے کے لیے اورحان غازی نے سلطنت کے اہم کمانڈر سامسا چوش اور سپہ سالار کونور ایلپ کو محاذ پر بھیجا، اور اس کے علاوہ آکچا کوچا کو بھی ازمیر کی مہم پر روانہ کیا۔ عثمانی فوج کے یہ تینوں کمانڈر اپنی تمام مہمات میں کامیابیاں سمیٹنے میں کامیاب رہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے دوزجہ اور اس کے گرد و نواح کے ساتھ ساتھ سانجا جھیل کے اطراف کے تمام علاقوں کو بھی عثمانی سلطنت کے زیر نگین کر لیا۔ اور اسی دوران اورحان غازی خود بھی خاموش نہ بیٹھے اور انہوں نے حلوہ کے علاقوں پر چڑھائی کر دی اور اپنی عسکری حکمت عملی اور قیادت کے بلبوتے پر اس علاقے کو بھی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور یہ وہ دور تھا جب عثمانیوں کی سلطنت جو کبھی چند قبیلوں پر مشتمل تھی اب ایک وسیع اور ایک مضبوط ریاست میں ڈال رہی تھی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے جو تخت کے وارث تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ان کی کسی بھی اولاد کا ذکر نہیں ملتا، اور صدیوں بعد عثمانی محل کے دیوانی دفاتر کے محفوظ کاغذات میں سے ملنے والی دستاویز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں عثمان غازی کے 7 سے 8 بیٹوں اور 1 یا 2 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے، لیکن بعد میں جب اس دعوے کو تاریخ کے دیگر مستند حوالوں سے پرکھا گیا تو یہ بات بالکل بے بنیاد ثابت ہوئی۔ نہ کسی معتبر تاریخ کی کتاب میں ان کے باقی بیٹوں کا ذکر ملا اور نہ ہی کسی دوسری دستاویزی ماخذ میں اس کی تصدیق ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ تاریخ کے ماہرین نے اس دستاویز کو غیر مستند قرار دے دیا، اور اس حوالے سے تاریخی کتابوں میں آج بھی عثمان غازی کے صرف 2 بیٹوں کا ہی ذکر کیا جاتا ہے جن کا نام اورحان اور علاؤدین تھا۔ ان میں اورحان عثمان غازی کے بڑے بیٹے تھے جبکہ علاؤدین چھوٹے بیٹے۔ تاریخ کے مطابق علاؤدین نے 1 شادی کی تھی اور ان کا پورا نام مختلف تاریخ کی کتابوں میں علاؤدین علی پاشا لکھا جاتا ہے۔ وہ عثمانی سلطنت کے پہلے وزیر اعظم سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے سلطنت کے انتظامی ڈھانچے، مالیات اور قوانین مرتب کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، لیکن انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے برعکس فوجی مہمات میں حصہ نہیں لیا، اور مورخین کے مطابق وہ ایک نرم مزاج کے سادہ انسان تھے۔ ان کا جھکاؤ سلطنت کے اندرونی نظم و نسق اور اصلاحات کی طرف تھا۔ ان کے مشورے سے عثمانی سلطنت نے پہلی بار اپنا باقاعدہ سکہ جاری کیا اور سپاہیوں اور حکومتی افسران کے لیے یکساں وردی کا نظام متعارف کروایا گیا۔ انہوں نے فوج کو منظم کیا اور ایک ایسا فوجی ڈھانچہ بنایا جو بعد میں یا فوج کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور اورحان غازی جو پہلے عثمانی سلطان کہلائے تھے، ان کی شادیوں کے حوالے سے مختلف مورخین کی آراء مکمل طور پر مختلف ہے۔ کچھ ترک اور مغربی مورخین کے مطابق انہوں نے 7 شادیاں کی تھی، لیکن زیادہ تر ترک تاریخ دانوں کے مطابق انہوں نے 4 سے 5 شادیاں کی تھی، جن میں سے اکثر شادیاں صرف سیاسی اتحاد کے لیے تھیں، کیونکہ اس وقت عثمانیہ سلطنت کو سیاسی قوت کی اشد ضرورت تھی۔ اور تاریخ میں ان کی 5 بیویوں کی تفصیلات کچھ یوں ہیں: نیلوفر خاتون جو بازنطینی گورنر یار حصار کی بیٹی تھیں اور اورحان غازی کے بڑے بیٹے سلیمان پاشا اور سلطان مراد اول کی والدہ تھیں۔ اسپورچا خاتون جو بازنطینی شہزادی اینڈرونیکوس پالانیولوگوس کی بیٹی تھیں، ان سے اورحان غازی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ تھیوڈورا خاتون جو بازنطینی شہنشاہ جان چشم کانٹا کوزینوس کی بیٹی تھیں، اور ان سے اورحان غازی کا سیاسی اتحاد کے لیے نکاح ہوا۔ فاطمہ خاتون، ان کے بارے میں تفصیلی ریکارڈ کم ہے، لیکن بعض ترک تاریخ نگار ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ مالکہ خاتون جن کا تعلق کائی قبیلے سے ہی بتایا جاتا ہے، اور وہ اورحان غازی کی دوسری بیٹی شہزادی سلطان خاتون کی والدہ تھیں۔ اور کیونکہ عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے علاؤدین کو ریاستی فتوحات یا عسکری مہمات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے سلطنت کی قیادت سنبھالنے کی بجائے اپنے علم اور بصیرت سے سلطنت کی خدمت کرنے کا ارادہ کیا، جس کے بعد اورحان غازی باقاعدہ طور پر تخت نشین ہوئے
جبکہ علاؤدین علی نے اپنے بڑے بھائی کے اصرار پر سلطنت کے انتظامی امور کو سنبھالنے کی ذمہ داری قبول کی اور انہوں نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے ریاست میں مدرسوں کی تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ منظم فوج تیار کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ ان کی نگرانی میں ایسی منجنیقیں تیار کی گئیں جو دور تک مار کر سکتی تھیں، اور جب ایک منظم اور ایک تربیت یافتہ فوج تیار ہو گئی تو اورحان غازی نے دوبارہ اپنی توجہ فتوحات کی طرف مبذول کی۔ 6 اپریل سن 1326 کو بورسا کی فتح کے بعد انہوں نے 2 مزید مقامات ازمیر اور ازنیک کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ یاد رہے کہ ازمیر کوئی عام سا شہر نہیں تھا اور یہ رقبے میں بورسا سے کہیں زیادہ بڑا اور بازنطینی سلطنت کا ایک اہم مرکز تھا، اور دوسری طرف ازنیک شہر ایک نہایت اہم تجارتی بندرگاہ تھی جو بحیرہ مرمرہ میں بازنطینی اثر و رسوخ کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور اگر یہ دونوں مقامات عثمانیوں کے قبضے میں آ جاتے تو سلطنت کا رقبہ مزید وسیع ہو سکتا تھا اور اہم تجارتی راستے اور مرکز بھی ترکوں کے کنٹرول میں آ جاتے، اور اس کے علاوہ بازنطینی طاقت کا مرکز سمجھے جانے والا بحیرہ مرمرہ کا اثر و رسوخ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ مگر اورحان نے جلد بازی نہیں کی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مقصد کے لیے پہلے قندیلہ اور کارتل کے علاقوں کو فتح کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ازنیک کے جنوب میں واقع تھے، اور اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا تاکہ ازمیر اور ازنیک پر حملہ کرنا آسان ہو سکے، اور اس کے علاوہ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ ترکوں کے راستوں کو محفوظ کیا جا سکے اور تازہ دم دستوں کی رسد براہ راست محاذ تک پہنچائی جا سکے۔ اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورحان غازی نے اپنے 2 قابل اعتماد کمانڈروں آکچا کوچا اور کارا مرسل بے کو روانہ کیا۔ آکچا کوچا نے ازمیر کے جنوب اور کنڈیلہ کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کیا، کارا مرسل نے کارتل کے قریب اسکدار پر قبضہ کر لیا، جبکہ سمانترا کے قلعے کو کنور الپ نے فتح کر لیا۔ ان فتوحات نے نہ صرف بازنطینی دفاع کو کمزور کیا بلکہ ازمیر اور ازنیک کی جانب بڑھنے کے لیے ترکوں کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی۔ اس کے بعد اورحان غازی نے ازنیک شہر کا گھیراؤ شروع کیا اور ان کے مضبوط محاصرے نے شہر کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا، اور اسی دوران عثمانیوں کے فتح شدہ علاقوں میں ترکوں اور یونانیوں کے خوشگوار تعلقات کے باعث ازنیک کے نواب میں کئی یونانی باشندوں نے شہر میں بغاوت کو ہوا دینا شروع کر دی، اور وہ خفیہ طور پر ازنیک کے شہریوں کو کال کرنے لگے کہ وہ عثمانیوں کا ساتھ دیں۔ مگر ازنیک کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ بازنطینیوں نے اسے چاروں طرف سے اونچی اور مضبوط دیواروں سے قلعہ بند کر رکھا تھا، اور تعمیر کے اعتبار سے یہ اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے مشہور اور مضبوط شہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہر آرتھوڈوکس کے عیسائیوں کے لیے بھی ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس شہر کے سپاہی اسے بچانے کے لیے اپنی جان دینے سے بھی نہیں کتراتے تھے۔ اس شہر کے گرد ترکوں کے محاصرے کی خبر ہر طرف پھیل گئی، اور ان تمام حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوئم نے سخت قدم اٹھایا۔ اس نے شہر کے اندر پیدا ہونے والی ان تمام بغاوتوں کو بے رحمی سے کچل ڈالا جو یونانی شہر کے باشندے ترکوں کے ساتھ مل کر بھڑکا رہے تھے، اور 1329 عیسوی میں شہنشاہ اینڈرونیکوس خود 6000 کی ایک بڑی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے ازنیک کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا مقصد واضح تھا، اورحان غازی کے محاصرے کو توڑنا اور آرتھوڈوکس کے اس مقدس شہر کو بچانا، اور ساتھ ہی ترکوں سے وہ تمام علاقے دوبارہ چھین لینا جو اس کی سلطنت کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ دوسری جانب اورحان غازی کو جب یہ خبر ملی کہ رومی شہنشاہ ایک بڑی فوج لے کر ان کی جانب بڑھ رہا ہے تو انہوں نے فوری مگر ایک سوچا سمجھا فیصلہ کیا اور ازنیک کے محاصرے کی کمان اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کے حوالے کر دی، اور خود ایک 3000 کا چنیدہ لشکر لے کر شہنشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک رومی شہنشاہ اپنی فوج کے ساتھ ایسکی حصار کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر جب اسے اطلاع ملی کہ اورحان غازی اپنی فوج کے ہمراہ کیبزی کے علاقے میں قدم رکھ چکا ہے جو کہ ان کے بہت قریب ہے اور اب ان دونوں فوجوں کا سامنا ہونا ناگزیر ہے، تو اس نے جنگ کے لیے پہلی کانن کے علاقے میں ایک مضبوط مقام کا انتخاب کر لیا تاکہ آنے والی لڑائی میں یہ مقام اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکے۔ پہلی کانن کا یہ مقام رومی شہنشاہ کے لیے کسی قلعے سے کم نہ تھا، کیونکہ اس کے عقب میں بحیرہ مرمرہ کا نیلا سمندر تھا جو پیچھے سے کسی بھی قسم کا حملہ ہونا ناممکن بنا دیتا تھا۔ سامنے میدان میں اس کی فوج تھی جس کے دونوں جانب بلند پہاڑیاں تھیں، اور یہ دونوں پہاڑیاں اس کی فوج کے لیے قدرتی فصیل کا کام کر رہی تھیں۔ یہ جغرافیہ اورحان کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ رومی فوج پر حملہ کرنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے سیدھا بیچ کا محاذ، اور اینڈرونیکوس کی حکمت عملی کے لحاظ سے یہ ایک بے عیب انتخاب تھا جہاں شہنشاہ اپنی فوج کو زیادہ سے زیادہ دفاعی برتری دے سکتا تھا۔ 10 جون 1329 کی صبح کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اورحان غازی کی فوج بھی پہلی کانن کے مقام پر رومی لشکر کے سامنے آن پہنچی، اور اینڈرونیکوس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مارکے میں کمان خود سنبھالیں گے۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو وسط میں ترتیب دیا اور اپنے بائیں اور دائیں جانب پہاڑی مقامات پر اپنے ماہر تیر اندازوں کو تعینات کر دیا۔ اینڈرونیکوس یہ جان چکا تھا کہ اس کا عقب بحیرہ مرمرہ کی وجہ سے بالکل محفوظ ہے، اور مزید یہ کہ اس کی فوج کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو اس لیے اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنے چنے گئے مقام پر میدان جنگ میں آمنے سامنے لڑے
اور چونکہ اس کے تیر انداز بھی بلند مقامات پر تعینات تھے تو اینڈرونیکوس کو یہ یقین تھا کہ اس طرح اس کے جنگ جیتنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور دوسری جانب اورحان غازی کی فوج ایک طویل المدت اور برق رفتار سفر کے بعد میدان جنگ میں پہنچی تھی اور ان کے تمام سپاہی تھکن سے چور ہو چکے تھے، مگر اورحان غازی یہ جانتے تھے کہ دشمن کی بڑی فوج سے چنے ہوئے اس مشکل مقام پر براہ راست حملہ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور شہنشاہ کی فوج سے ایک محفوظ فاصلے پر اپنے چند سپاہیوں کو گات پر بٹھا دیا اور اپنے تیز رفتار گھڑ سواروں کے پہلے دستے کو یہ حکم دیا کہ وہ اینڈرونیکوس کی فوج پر تیروں سے وار کریں۔ اورحان غازی کا یہ دستہ دشمن پر بجلی کی طرح حملہ کرتا۔ یہ سپاہی دشمن کے قریب آتے ہی تیزی سے تیر برساتے اور لمحوں میں پلٹ کر واپس چلے جاتے۔ یہ گوریلا جنگ کا ایک انداز تھا جس میں دشمن کو تھکایا اور مشتعل کیا جاتا تھا۔ ترکوں نے یہ عمل 2 سے 3 مرتبہ دہرایا، لیکن اینڈرونیکوس نے اپنی فوج کو وہیں جمے رہنے کا حکم دیا۔ اپنے قدم مت ہلانا، اس نے زور سے کہا، اور پھر اس نے اپنے ڈال بردار سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ لوہے کی ڈالوں سے ترکوں کے تیروں کو روکیں۔ اینڈرونیکوس کے سپاہیوں نے اپنی ڈالوں کو اس طرح اوپر نیچے رکھا جیسے کہ لوہے کی ایک مکمل دیوار بن گئی ہو، اور شہنشاہ اب تک یہ سمجھ چکا تھا کہ اورحان اسے اپنی مرضی کی جگہ پر لا کر گات میں پھنسانا چاہتا ہے۔ مگر اینڈرونیکوس نے ایک چال چلی اور اپنی فوج کے دونوں طرف موجود بلند پہاڑیوں پر تعینات تیر اندازوں کو اشارہ کیا، اور لمحوں میں ہی 300 ترک گھڑ سواروں پر تیروں کی ایسی بوچھاڑ ہوئی جیسے آسمان ہی زمین پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اینڈرونیکوس کے دونوں جانب کے سپاہی تیروں کی بارش کرتے رہے، لیکن کیونکہ ترکوں کا گھڑ سوار دستہ دور سے صرف شہنشاہ کے وسطی دستے پر حملہ کرتا تھا تو اس وجہ سے ترکوں کا زیادہ نقصان نہ ہوا۔ اس خون ریز جھڑپ میں اورحان غازی کے پہلے دستے کے 300 میں سے 60 کے قریب سپاہی شہید ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ یہ دستہ گھوڑوں پر شہنشاہ کی فوج کے قریب جاتا اور تیر برسا کر واپس آ جاتا۔ آخرکار ترکوں کی برق رفتار کارروائیوں نے اینڈرونیکوس کو وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس سے وہ گریز کر رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں کے مسلسل نقصان نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، اور اس نے اپنی فوج کے پہلے 2 دستوں کو حکم دیا کہ وہ ترکوں کے ان باقی بچے ہوئے گھڑ سواروں پر حملہ کریں، اور اس حملے کی کمان اس نے خود سنبھالی۔ میدان میں رومی گھڑ سواروں کی داڑیں گونجی جن کی نمائندگی اینڈرونیکوس کر رہا تھا۔ انہوں نے نیزے بلند کیے اور وہ پوری تیزی سے باقی بچے ہوئے ترک سپاہیوں کی طرف لپکے، مگر اورحان کے سپاہی اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے اور وہ لمحوں میں پیچھے پلٹے اور اپنی ترک فوج کی صفوں میں واپس جا ملے۔ موجودہ صورتحال کا باریک جائزہ لیتے ہوئے اورحان غازی نے فوری طور پر اپنے نیزوں سے لبریز دستے کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھیں اور اینڈرونیکوس کی آنے والی فوج کا سامنا کریں، جبکہ تھکاوٹ سے چور تیر اندازوں کے دستے کو صفوں میں پیچھے کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ اپنی توانائی بحال کر سکیں۔ یہ نیا ترک دستہ بجلی کی طرح لڑا اور صرف چند لمحوں میں رومی سپاہیوں کے 2 گھڑ سوار دستوں پر غالب آ گیا اور اینڈرونیکوس کے سپاہیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ بکھلائے ہوئے اینڈرونیکوس نے جلدی میں اپنے دستوں کو واپسی کا حکم دیا، مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اینڈرونیکوس ترکوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ لیکن بازنطینی سپاہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر واپس پلٹے اور شہنشاہ کو بچانے کے لیے دوبارہ ترکوں کا سامنا کرنے لگے، مگر اس وقت تک ایک تیر اینڈرونیکوس کو زخمی کر چکا تھا۔ زخمی شہنشاہ کو دیکھ کر واپس پلٹنے والے سپاہیوں نے لشکر میں یہ خبر پھیلا دی کہ شہنشاہ مارا گیا ہے، جس کے بعد بازنطینی صفوں میں بے ہنگمی کی صورتحال پیدا ہو گئی اور بازنطینی سپاہیوں کے دلوں میں خوف اور افراتفری نے ڈیرے ڈال دیے۔ ادھر اورحان غازی کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہنشاہ زخمی ہے تو انہوں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو فیصلہ کن حملے کا حکم دے دیا اور باقی بچے ہوئے تمام دستوں کو بھی آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ رومی شہنشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سپاہی افراتفری میں مارے جا رہے ہیں تو اس نے اپنے وفادار کمانڈروں سے کہا کہ وہ اسے میدان جنگ کے عقب میں موجود سمندر کی طرف لے چلیں۔ وہاں پر 2 رومی جہاز موجود تھے اور شہنشاہ ان میں سے ایک جہاز پر فوراً سوار ہو گیا اور اپنے کمانڈر کو حکم دیا کہ جو بھی رومی سپاہی پسپائی اختیار کر سکتے ہیں انہیں فوراً ساحل تک پہنچایا جائے۔ یوں بازنطینی فوج کا ایک چھوٹا سا حصہ جان بچا کر سمندر کے کنارے پر پہنچا اور جہازوں میں سوار ہو گیا۔ شہنشاہ اپنے باقی بچے ہوئے زخمی اور محاصرے میں آئے ہوئے سپاہیوں کو چھوڑ کر سیدھا قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میدان کے دونوں جانب پہاڑوں پر موجود تیر اندازوں کا زیادہ تر حصہ مارا گیا، جبکہ باقیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا، جبکہ میدان جنگ کے وسط میں موجود زیادہ تر رومی سپاہی بھاگنے میں ناکام رہے اور ترک سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور یوں رومیوں کے خلاف ہونے والی اس پہلی بڑی جنگ میں اورحان غازی نے شاندار فتح حاصل کی اور دوسری جانب رومی لشکر بکھر گیا اور ان کے بہترین کمانڈر اور سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے اور خود شہنشاہ اینڈرونیکوس سوئم شدید زخمی حالت میں بڑی مشکل سے قسطنطنیہ پہنچا۔ تو دوستو، یہ اورحان غازی کی تعریف پر مبنی پہلا حصہ تھا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کا مثبت رد عمل سامنے آیا تو ہم اس کا اگلا حصہ ضرور بنائیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔